علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوا مجھ سے، حلال کا طریقہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ گوشت کھانا، جانور کھانا ضروری ہے یا نہیں؟ گوشت کھانا اگر انسان کو غلط ہوتا تو انسان بیمار پڑ جاتا۔ جب بھی وہ گوشت کھائے گا وہ بیمار ہو جاتا۔ اگر گوشت کھانے کے بعد وہ بیمار نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے وہ کھا سکتا ہے۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام اس کی اجازت دیا ہے۔ کچھ جانور حلال کیے گئے ہیں، کچھ پرندے حلال کیے گئے ہیں۔ جو جانور حلال کیے گئے ہیں ان کی پہچان، وہ جانور حلال ہے جو جانور جگال کرتا ہے اور جس کے کھر پھٹے ہوئے ہیں۔ بکرے کے کھر پھٹے ہوئے ہوتے اور وہ جگال کرتا ہے، تو ایسا جانور جس کے کھر پھٹے ہو اور جگال کرتا ہو وہ جانور حلال ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو، یہ اسلام کی اجازت ہے۔ وہ پرندے حلال ہیں جو اپنی غذا کو پیر میں نہیں پکڑتے، چونچ مار کے جو اپنا کھانا کھاتے ہیں وہ پرندے حلال ہیں۔ حرام وہ پرندے ہیں جو اپنا کھانا اپنے پیر میں پکڑ کے کھاتے ہیں۔ دنیا میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ جو حلال جانور اور جو حلال پرندے ہیں وہ انسانوں کی غذا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وہ جانور، وہ پرندے جو حرام کر دیے گئے، وہ کائنات کی، اس مخلوق کی دوسرے کاموں کے لیے رکھا گیا ہے۔ جس کو کھانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کے صحت کے مطابق ہی ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جو چیزوں کو نہیں کھا سکتا اس کے اندر بھی کچھ وٹامنس ہوتے ہیں، تو وہ وٹامنس جس کو انسان حاصل نہیں کر سکتا اس کو انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایک طریقہ، یہ ایک ذریعہ بنائے۔ وہ چیزیں جو انسان نہیں کھا سکتا وہ جانور کھائیں گے، حلال جانور کھائیں گے، اور وہ حلال پرندے کھائیں گے، اور وہ اپنے شریر میں جو اس کے وٹامنس ہے وہ جمع کریں گے، اور اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اس کو ضائع کر دیں گے۔ اس طریقے سے وہ جانور حلال اور وہ حلال پرندے انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ وٹامنس انسان کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اب ان کو کھانے کے لیے حلال کرنا ہے۔
کچھ لوگوں کا یہ اس پہ تنزیہ سوال ہے کہ اس کی آدھی گردن کیوں کاٹتے ہیں؟ وہ ایک ایسا طریقہ ہے، اگر پوری گردن کاٹ دیں تو اس کے شریر میں کچھ خون رک جائے گا، سارا خون باہر نہیں آئے گا۔ آدھی گردن کاٹنے سے اس کے شریر کا سارا خون باہر نکل جاتا ہے، جتنے بیماریاں خرابیاں جانور میں ہوتی ہیں وہ خون میں ہی ہوتی ہیں، اور خون کھانا حرام ہے۔ تو وہ خون کو پوری طرح سے ضائع کرنا ہے، اس کو اس جانور کے، اس پرندے کے شریر سے باہر نکالنا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم اپنی غذا بنا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو اپنی غذا بنا سکتے ہیں، اور جب اس کو حلال کرتے ہیں اس وقت اللہ اکبر بول کر دعا پڑھ کر ذبح کرتے ہیں۔ اگر وہاں اللہ کا نام نہ لیں تو وہ انسان جو جانور کو ذبح کیا اس کا قتل ہو جائے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ قتل کے الزام سے بچنے کے لیے اس کو اللہ کا نام لینا ہوگا تو وہ قتل کے الزام سے بچے گا۔ اور فی الحال موجودہ وقت میں ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے، گائے ہماری ماتا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، ایسا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کہنا ہے۔ پہلے تو میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہم کو اپنا دوستی کا، محبت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ان کی چاہت اس جانور سے جڑی ہے اور اگر مسلمان گائے نہ کھائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم غیر مسلم بھائی کی محبت میں گائے کھانا چھوڑ سکتے ہیں۔ گائے کھائے تو ہی مسلمان، گائے نہیں کھائے تو مسلمان نہیں رہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان گوشت کھانا چھوڑ دے، کوئی بھی گوشت، تو بھی مسلمان رہے گا، کوئی ضروری نہیں ہے گائے ہی کھانا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، مسلمان خصوصاً گائے ہی کھانا ہے ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا جو جانور حلال کیے گئے تھے، جگال کرنے والا جانور اور جس کا کھر پھٹا ہو، اس میں گائے بھی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہمارے یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان ہم کو تکلیف دینے کے لیے گائے ہماری ذبح کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے کہوں گا ایسا نہ سوچیں۔ مسلمان غیر مسلم کو تکلیف دینے کے لیے گائے حلال نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کے نظریے سے، اسلام کے طریقے سے جو جانور حلال قرار دیے گئے اس میں گائے بھی آتی ہے۔ تو اگر یہ نظریے سے اگر سوچ رہے ہیں کوئی، تو مہربانی کریں ایسا نہ سوچیں، اس سے نفرت بڑھے گی، انتشار بڑھے گا۔ ہم ایک ملک میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ جیسے ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، تو ہم کیوں بھائی جیسا نہیں رہ سکتے؟ ہم کیوں بھائی جیسا نہیں رہ سکتے؟ رہتے تھے، سابقہ وقت میں رہتے بھی تھے۔ جب کوئی غیر مسلم بھائی اگر ہمارے گھر آ جاتا، مسلمان کے گھر آ جاتا، تو اس کے جانے تک مسلمان اپنے گھر میں گوشت نہیں بناتے۔ تو یہ محبت تھی، ہمدردی تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا، وہ آج ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ختم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں مذہبی جو لیڈر ہیں وہ بھی اپنا
رول ادا کر رہے ہیں نفرت پھیلانے میں، اور جو سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی نفرت پھیلانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی فرقے کے ہو، یہ فرقے کے ہو یا پھر وہ فرقے کے ہو۔ ہم جتنا ہو سکتا ہے محبت کا اظہار کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، ہم کو امن بنا کے رکھنا ہے، شر سے بچنا ہے۔ ضد نقصان کرتی ہے، غصہ نقصان کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں دوسرے کو نقصان کروں گا اور نقصان مجھے نہیں ہوگا، جو نقصان کرنے کو نکلے گا اس کا بھی نقصان ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے اس مسئلے کو محبت سے حل کریں۔